14 میں سیٹنگ ہوا اس کو بھی کریں انویسٹیگیٹ، بالکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سائفر کی کنسپریسی کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، اور میں آج دہرانے لگا ہوں یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہوئی قاتلانہ اٹیمپٹس ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، جس کا مقدمہ بھی عمران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا تھا، یہ مے 9 کے انسیڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ اسٹولن مینڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، خاص کر جب لوگوں کے بیڈ رومس میں آپ نے ویڈیوز کلک کیے ہوئے ہیں وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ انفورسڈ ڈیوورسز جو کروائی گئی لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے پولیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں 76 سال کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا، یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، ضرور بنائے کمیشن۔ اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں، اس کے بعد خاموشی تاری ہے، لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ خاص کر ان کے لیے جو کہ ہمیں انتشاری گروہ کہتے ہیں، میں 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اور اپنی ذات کو پولیٹیکلی ڈیمیج کیا، لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید وائلنس ہو جائے تو انہوں نے وہ جو انیشیٹوز تھے ان کے پولیٹیکل انیشیٹوز ان کو ابورٹ کیا۔ 10 اپریل کو نیشن وائڈ پروٹیسٹ جو تھی رجیم چینج کے آپریشن کے خلاف ان کو انہوں نے روکا۔ 24 مئی کو حقیقی آزادی کا لانگ مارچ تھا، اس کو بھی انہوں نے 26 مارچ کو انہوں نے ابورٹ کیا، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر وائلنس ہو سکتا ہے۔ جب خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تو اس وقت بھی وائلنس کی پاسبلٹی تھی، لیکن خان صاحب نے ان کو روکا کہ نہیں کچھ نہیں کرنا۔ حقیقی آزادی کا مارچ ریلی جو پنڈی میں ہوئی تھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی، وہاں بھی وائلنس کی جب ان کو انڈیکیشن ملی تو وہاں بھی انہوں نے بیک آف کیا کہ نہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور مارچ 8 2023 کو الیکشن ریلی جو کہ پنجاب الیکشن کیمپین کی تھی، اس وقت بھی یہ 5 ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں کہ انہوں نے وائلنس کو پی ایمپٹ کیا، نہیں ہونے دیا، اگر وہ نہ کرتے تو وائلنس ہو سکتا تھا۔ تو وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے اوپر وائلنس کی وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں ان کو ان حقائق جو ہے ان سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے، ان کو جانچنا چاہیے اور پھر ایک آبجیکٹو طریقے سے انالائز کر کے بات کرنی چاہیے، بغیر بات کرنے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اور بغیر ڈیٹا ہوئے۔ اگر صرف آپ ایلیگیشنز لگائیں گے تو پھر ریبٹلز آئیں گے، پھر آپ سے سوالات ہوں گے، پھر پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کا کانٹیکٹ کیا رہا ہے 76 سالوں میں۔ آج ہم پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھتے رہیں گے۔ اب یہ چیز ہے یہ واپس ہونے والی نہیں ہے، یہ آگے جائے گی۔ پاکستان اگر آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں، یکجا کریں تو میری قدنہ رائے میں پاکستان اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ کسی بیرونی طاقت نے پاکستان کے اوپر مسلط نہیں کی، بلکہ یہ جو آپ کے انٹرنل فیکٹرز ہیں، انٹرنل جو موٹیویشنز ہیں، وہ ان کی وجہ سے آج پاکستان کو ایک حالت جنگ میں دھکیلا گیا ہے، تاکہ ایز آئی آلویز سے شخص واحد جو ہے اس کے تابع کیا جائے ریاست کو، اور وہ شخص واحد ہی اس کو اپنی پسند کی ڈگر کے اوپر ڈالے ریاست کو اور اس طرف لے کے جائے۔ لیکن آج جو لیول آف اویکننگ ہے پاکستان میں، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ریسنٹلی پنجاب میں اور آزاد کشمیر میں اور کپل آف ادر پلیسز جہاں انسیڈنٹس آئے ہیں، ہوئے ہیں، اگر آپ ان انسیڈنٹس کو، وائلنٹ انسیڈنٹس کو سامنے رکھیں گے تو آپ ایک نقشہ کھینچ سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ ملک جو ہے وہ کس طرف بڑھ رہا ہے۔ اس وقت ملک جو ہے وہ امن کی طرف نہیں بڑھ رہا، اور یہ بھی آپ دیکھیے آج آئی ایم ایف کی رپورٹ جو آئی ہے اس میں جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ الٹیمیٹلی ان کے فیصلے کے اوپر بھی امپیکٹ کرے گا۔ ہمارے کچھ انتہائی برادرانہ اور دوست ممالک کے دوست جو پاکستان آ رہے تھے، وہ وہاں بھی ان کے وزٹ کو بھی ڈیلے کیا گیا ہے، یا ڈیلے انہوں نے خود کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا، لیکن وہ بھی آبویسلی
کو وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے اس وزٹ کو ڈیلے کیا گیا ہے، اور پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس ملک میں وہ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر سب چیزوں کو سامنے رکھے تو اس وقت اس ملک کو جو حالت جنگ میں ہے، میں کہتا ہوں کہ حالت جنگ میں ہے، اس کو وہ اس کے زخموں کو مزید کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی جو ہے اس کو ایک شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ جو جنگ کا سما بنایا گیا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور یہ جنگ کا سما صرف اور صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے جبکہ پاکستان کو دوبارہ آئین، قانون اور انصاف کے راستے کے اوپر چلنے دیا جائے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جبکہ شخص واحد جو ہے وہ اپنی جو ایک امبیشن ہے اس کی کہ وہ اس سیاست کو اپنے تابع دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو کنٹرول کرے، اور جو اس ملک کے جو افراد ہیں، اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کو آزاد کرے تاکہ وہ ملک کو آگے لے جا سکے۔ میں آخر میں کچھ دو چار باتیں اور کروں گا، لیکن میری جو اس وقت خواہش ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ضرور براڈ کاسٹ کریں، وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس وقت اس کو ہیلنگ ٹچ چاہیے، اور اس کے زخموں کے اوپر مزید نمک پاشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے، یہ بہت انفیبلڈ ملک ہے اس وقت، یہ ملک اکنامک کیپٹو ہے اس وقت، جو دنیا میں $1 بلین کے لیے یہ اپنا تشکیل لے کے بیٹھے ہیں اپنے دوست ممالک کے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے دروں کے اوپر بیٹھے ہوئے صرف بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس وقت کوئی پاکستان کو بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حالت کے اوپر کس نے پہنچایا ہے اس ملک کو 2 سال میں؟ کیوں پہنچایا ہے؟ کیا ان کے مقاصد ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ اس نے بالکل کلیم کیا ہے ود ڈیٹا اینڈ ادر فیکٹرز کہ پاکستان از بینگ پش ٹورڈز ڈی نیوکلیئرائزیشن۔ دیٹ مینس کہ جی آپ کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے ملک کے ایسٹس کو بیچ رہے ہیں، ہر ایسٹ اس وقت جو ہے وہ اپ فار سیل ہے، ہر ایسٹ، تاکہ آپ $1, $2, $3 بلین اور اکٹھے کر کے ملک کو اور 2, 4, 6 مہینے کے لیے چلا سکیں، لیکن یہ ملک نہیں چلے گا ایسے، یہ نہیں چل سکتا۔ تو ہماری استدعا جو ہے صاحب اقتدار لوگوں سے صرف یہ ہے کہ دے شوڈ ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ تھنک اباؤٹ دا کنٹری، ملک کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں کہ کیا وہ غلط فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں اور کیا وہ غلط فیصلے ہیں جو کہ وہ کیے جا رہے ہیں، اور ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ فردر پرپیچویٹ کر رہے ہیں ان فیصلوں کو۔ یہ پرپیچویشن کا پروسیس اگر جاری رہا تو ملک جو ہے وہ کھوکھلا تو ہو چکا ہوا ہے، وہ خدا نہ کرے بالکل جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا۔